مسئلہ ارتداد ایک سنگین رخ اختیار کر گیا ہے۔ کئی مسلم لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ یہ لڑکیاں اس وقت مرتد ہو جاتی ہے جب وہ مخلوط تعلیم حاصل کرتی ہے۔ ہمارے گھروں میں جو تعلیم دی جاتی ہے، اسلامی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی لڑکیوں میں ضروری ہے۔ لڑکیاں جو ہے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے اور ہر شعبے سے وابستہ رہیں۔ ہم مسلم لڑکیوں کو وکیل بھی بنتا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اب معاملہ ایسا ہے کہ ارتداد کے مسئلے نے جو ہے ایک سنگین صورتحال اختیار کر رکھی ہے۔ ایسے میں لڑکیوں کو محفوظ کرنا بہت ہی اہم ذمہ داری ہے۔ والدین سے کچھ ایسی گزارشات کی ہے مولانا سجاد نعمانی نے، لیکن ان کی جو گزارشات ہیں اتنی سخت ہے، اور بصد احترام ہم ان سے یہ کہنا چاہیں گے کہ جس طرح سے انہوں نے یہ گزارشات کی ہے، جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ لڑکیوں سے پہلے ان کے والدین کا ایمان چھین جائے، وہ ان والدین کے لیے بد دعا کر رہے ہیں جو اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتے۔ آپ کو بتا دیں کہ بچے کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ اس کی والدہ کی گود ہوتی ہے، اور والدہ کی گود سے ہی بچہ جو ہے قابل بنتا ہے۔ جیسے کہ غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ جو 18 سپارے کے حافظ تھے، وہ اپنی والدہ کے بطن سے ہی 18 سپارے کے حافظ تھے۔ اسی طرح سے تربیت، جو دینی ماحول میں بچوں کی جب تربیت کی جائے گی تو ان کی تربیت پر جو ہے اعتماد رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر جب ہمارے گھروں میں اسلامی تعلیمات اور دینی ماحول میں بچیوں کی تربیت کی جائے گی تو ہمیں ان پر اعتماد رکھنا بھی ضروری ہے۔ البتہ ان پہ نظر رکھنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کے ماحول میں سوشل میڈیا اور دوسرے معاملات جو ہے وہ زیادہ ہے۔ لو جہاد کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، باطل طاقتیں جو ہے مسلم لڑکیوں کو ورگلا کر انہیں جو ہے دیگر مذہب سے جوڑنے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ اسی طرح سے اسلام مذہب کے بھی کچھ لوگ جو ہے اسی طرح سے اسلام کو بدنام بھی کر رہے ہیں۔ ایسے میں باطل طاقتوں سے ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ لیکن سجاد نعمانی جی نے جو باتیں کہی ہے اس سے اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلم طبقے میں ناراضگی پھیلی ہوئی ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلم طبقہ اسے جو ہے خواتین کو پسماندگی کی طرف ڈھکیلنے کی بات کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو حضرت سجاد نعمانی نے جو باتیں کہی ہے وہ اس کا یہ ثبوت ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ خواتین کو جو ہے وہ لڑکیوں کو جو ہے وہ بند کمرے میں رکھ دیا جائے۔ البتہ انہیں کالج کی تعلیم دی جائے، انہیں مخلوط تعلیم جو ہوتی ہے لڑکا اور لڑکیوں کے ساتھ جو تعلیم ہوتی ہے اس سے دور رکھا جائے۔ البتہ ایسا ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم کا فقدان عام ہے۔ لڑکیاں جو ہے بہتر تعلیم حاصل کر رہی ہے، اگر انہیں تعلیم سے روکا گیا تو یہ جو ہے قوم کے لیے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ بتا دیں آپ کو کہ صحابیہ نے کئی جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لڑی، اور کئی صحابیہ جو ہے وہ تاجر بھی تھی۔ ماں خدیجۃ الکبریٰ جو ایک بہترین تاجر تھی۔ بتا دیں آپ کو کہ جس طرح سے خواتین کا رول جو ہے نمایاں ہے ہر جگہ، لیکن وہ پردے کی پابندی اور اسلامی اصول کے ساتھ جو ہے وہ تمام کام کر رہی ہے۔ لیکن جو سجاد نعمانی جی نے جو اس طرح سے جو برہمی کا اظہار کیا ہے، بد دعا فرما رہے ہیں سجاد نعمانی جی کہ ایسے والدین کا جو ہے ایمان چھین جائے جو اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہے، نطفہ حرام کی بات کر رہے ہیں، حلال کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو گزارشات یا انہوں نے یہ جو نصیحت کی ہے وہ جو ہے تعلیم یافتہ طبقے میں ہی نہیں بلکہ مسلمانوں میں بھی ناراضگی پیدا کرتی ہے۔ جس طریقے سے سجاد نعمانی نے جو نصیحت کی ہے، ارتداد کا مسئلہ جو ہے سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے، لیکن اس سے جو ہے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے حکمت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بتا دیا آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں، مشرکین، کافروں اور یہود و نصارہ کے لیے بھی کبھی بد دعا نہیں فرمائی ہے، لیکن اب جو ہے یہ سجاد نعمانی جی جو ہے وہ بد دعا فرما رہے ہیں۔ سجاد نعمانی جو ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے عاملہ کے رکن بھی ہے۔ ایسے میں سجاد نعمانی کے یہ بیان کی جو ہے چوطرفہ جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ بیان کو جو ہے اس کی حقیقت جو ہے اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن جو بیان دینے کا انداز ہے، جو ان کا رخ ہے وہ تھوڑا جو ہے مناسب نہیں ہے، غیر مناسب طریقے سے انہوں نے بیان دیا ہے، اور اس سے جو ہے انہیں
پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ جس سختی سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے وہ جذباتی انداز میں بیان دیا ہے۔ مسلمان اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کی جو حکمت ہے وہ غلط طریقے سے کی گئی ہے، اور حکمت کے ساتھ جو ہے اسلامی طریقے پر عمل کرنے کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ کہہ رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیا فرمایا مولانا سجاد نعمانی نے جہاں کا انصاف کی اس خاص رپورٹ۔ کوئی شخص اپنی بیٹی کو تنہا کالج نہ بھیجے، حرام ہے، حرام۔ اور میں رمضان کی اس رات میں یہ بد دعا کرتا ہوں کہ جو والدین اپنی بیٹیوں کو کوچنگ سینٹر یا کالج اکیلے بھیجتے ہیں، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ بچیوں سے پہلے ان والدین کے ایمان کو چھین لیجیے۔ جہنم سے آزادی کے اس عشرے میں اللہ ان کے لیے جہنم لکھ دیجیے۔ آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، آپ سے بڑھ کر اس آسمان کے نیچے کوئی بیوقوف نہیں ہے۔ جو آپ کہتے ہیں نہیں بیٹا جاؤ جاؤ جاؤ، بیٹی نے برقع پہن لیا، حجاب لگا لیا، کالج جاؤ، میرے پاس کہاں فرصت ہے میں پہنچانے جاؤں۔ نہ کالج وہ اکیلی جائے، نہ وہ کالج سے اکیلی آئے، اور آپ کا فرض ہے کہ آپ ہر کالج میں اگر مجبوراً بچیوں کو بھیج رہے ہیں تو آپ جائیے کالج کی پرنسپل سے بہت ریسپیکٹفلی بات کیجیے، بہت احترام سے بات کیجیے، اور ان سے کہیے کہ میں ایک پرسنل ریکویسٹ لے کر آیا ہوں، پلیز کنسیڈر مائی ریکویسٹ۔ حالات خراب ہیں، اس لیے آپ ذرا سا، میں کبھی کبھی پوچھتا رہوں گا کہ میری بیٹی نے پورے 6 پیریڈ اٹینڈ کیے کہ نہیں کیے، وہ کالج میں دن بھر رہی یا کالج میں آنے کے بعد پھر چپکے سے کہیں اور چلی گئی۔ آپ اگر باپ ہیں، آپ اگر مسلمان ہیں، بلکہ آپ اگر شریف انسان ہیں اور حلال باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، اس سے زیادہ میں اور کیا سخت بات کہہ سکتا ہوں؟ تو حرام ہے کہ آپ اپنے بچیوں کی طرف سے غافل ہوں۔